دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے پیارے اور لاڈلے نبی کا جو عجائب معجزات دکھانے کے بعد سب سے پہلا جو سفر معراج کا مقصد شروع ہوتا ہے، معراج کا پہلا جو واقعہ آتا ہے وہ ہے مسجد اقصی کا پہلا سب سے جو مقصد ہوتا ہے مسجد اقصی کا امام بنانا، تمام نبیوں کا امام بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معراج کا سفر مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مسجد اقصی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچتی ہے تو حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو ایک پتھر کے اندر انگلی سے چھید کرتے ہیں اور اس سوراخ کے اندر آپ کے سواری کو باندھ دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام کے سواریاں موجود رہتی ہیں، جہاں پر پہلے سے انبیاء کرام کی سواریاں بندھی ہوئی رہتی ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سواری کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد اقصی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ دیر گزارنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، اور اس کے کچھ دیر کے بعد صفوں کو درست کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر انتظار میں تھے، انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ امامت کون کرے گا۔ کچھ دیر گزرتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اور جب ہم نماز پڑھ کر نماز کو مکمل کر کے نکلتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پیچھے جو لوگ نماز میں شامل تھے، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تھے، وہ تمام کے تمام نبی تھے جو ایک زمانے میں، ایک وقت میں کبھی دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، ایک وقت میں کبھی دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی امامت میں تمام نبیوں نے نماز پڑھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس جگہ پر تمام آسمان کے فرشتے بھی آئے تھے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جب امامت کر کے باہر نکلتے ہیں تو ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے بغل میں جو آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سید الکونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ملائکہ جبرائیل سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کون شخص ہے جس نے تمام نبیوں کو نماز پڑھایا، تمام فرشتوں کو نماز پڑھایا، آخر یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین اول و آخرین ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد انبیاء علیہم السلام کے ایک عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد، نماز کو مکمل کر لینے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے۔ اس میں تمام انبیاء کرام اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صدارت دی جاتی ہے، جس کی صدارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سپرد کیا جاتا ہے، اور آپ کے سر پر سہرا باندھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اب صدارت ہے۔ سب سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام کا باری آتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے دست مبارک سے مجھے پیدا فرمایا، پھر میری اولاد کو پیدا فرمایا، انبیاء اور پھر میری اولاد میں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، میری اولاد میں سے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باری آتی ہے، حمد ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے عظیم ملک کے بادشاہ بنایا، اس کے بعد مجھے ملک عظیم کی سلطنت عطا فرمائی اور اپنی کبریائی اور عظمت کی بدولت مجھے میرے اوپر آگ کو گلزار کر دیا۔ اس کے بعد باری آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے زبور سکھلائی، لوہے کو میرے لیے نرم بنایا، پہاڑوں کو اور چڑیوں کو اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا اور مجھے خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ اس کے بعد باری آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بلند و بالا ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے میرے حوالے ہوا کو میرے تابع بنایا، جس نے مجھے غلاموں کو میرے حوالے کیا، جس نے مجھے ایک عظیم الشان سلطنت سے نوازا اور تخت سلیمانی مجھے عطا فرمایا۔ اس کے بعد باری آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا اور اس نے مجھے عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ اس کے بعد باری آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ خدا کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بلا واسطہ اپنے کلام سے مجھے نوازا، جس نے مجھے پہاڑ کے اوپر اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا، جس نے مجھے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، جس نے میرے ذریعے سے فرعون کو ہلاک و برباد کیا۔ اس کے بعد باری آتا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے کو پیدا کیا، وہ پاک ہے وہ ذات جس کی عظمت و کبریائی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پاک ہے وہ ذات جس نے میری جان کو بخشی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تمام عزت و سربلندی عطا فرمائی اور مزید میرے اوپر کرم کیا کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ نبی جینا کو پیدا فرمایا بنا باپ اور ماں کے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے مجھے پیدا فرمایا اور مزید یہ کرم کیا کہ میرے اندر وہ صلاحیت رکھی، وہ معجزات رکھے کہ کوڑ بیماریوں کو میرے اندر یہ صلاحیت دی کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں، اور مادرزاد نابینا کو میں ٹھیک کر سکوں، جس کو آنکھ دے سکوں، اور تیسرا کرم یہ فرمایا کہ جو مردہ یعنی مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے کا معجزات میرے اندر عطا فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات۔ اس کے بعد باری آتا ہے سید الکونین، سرور کائنات، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کے بیانات کے بعد مہمان خصوصی کا جس کو شرف حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے اور تمام دنیا کے رب العالمین، تمام دنیا کے رحمت للعالمین، تمام دنیا کے خاتم النبیین، تمام دنیا کے عظمت و برکت والا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھ پر قرآن کریم جیسی ایک عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا، میرا سینہ کھولا، میرا ذکر بلند کیا، میری امت کو بہترین امت بنایا، اول و آخرین کے لیے سر بلندی اور عزت و سر بلندی دلانے والا امت مجھے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تحمید ختم ہو گیا، خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام نبیوں کو اپنے طرف رجوع کر کے، اپنے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسی مقام و مرتبہ اور اسی مرتبہ اور شان کی وجہ سے تمام نبیوں کے اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کبریائی بڑھ گئی ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ درجہ ان کو انہی وجہ سے عطا فرمایا گیا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالہ لایا جاتا ہے، جس میں ایک پیالہ میں دودھ ہوتا ہے تو دوسرے میں شراب ہوتا ہے۔ 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے پیالے کے اندر شراب ہوتا ہے اور دوسرے پیالے کے اندر دودھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس میں سے ایک پیالہ اٹھا کر پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دودھ والا پیالہ اٹھا کر پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے دین فطرت کو چنا ہے، یعنی دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ دوسرا پیالہ اگر اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ و برباد ہو جاتی۔ اگر آپ نے دودھ کی پیالہ کے جگہ اگر آپ نے شراب والی پیالہ اٹھا لیا ہوتا تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی اور ایک دن آتا کہ وہ برباد و ہلاک ہو جاتی۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس میں پہلے میں پانی ہوتا ہے، دوسرے میں دودھ ہوتا ہے اور تیسرے میں شراب ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے پیالے میں دودھ ہوتا ہے، دوسرے پیالے میں شراب ہوتا ہے، تیسرے پیالے میں پانی ہوتا ہے اور چوتھے پیالے میں شہد ہوتا ہے۔ 4 پیالوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ والی جو پیالی ہوتی ہے اس پیالہ کو اٹھاتے ہیں اور نوش فرما لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں۔ دوستو، اب بات آتی ہے کہ بیت المقدس لے جانے کی حکمت کیا تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نظروں میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اتنے عظیم و مقام و مرتبہ والے تھے، آپ اتنے محبت کرتے تھے، آپ سے اللہ تعالی محبت کرتا تھا اور آپ اللہ سے محبت کرتے تھے، تو آپ کو بیت المقدس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو مسجد حرام سے آپ کو معراج کے طرف آپ کو لے کر جا سکتے تھے، پھر اس میں بیت المقدس کے طرف مسجد اقصی کے طرف لے جانے کی اس میں ضرورت کیا پیش آئی؟ اس میں آخر وہ کون سی حکمت ہے جس کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کو بیت المقدس کا تفریح کرایا، بیت المقدس کا سیر کرایا، بیت المقدس کے سیر کرانے کے بعد آپ کو معراج کا سفر کا طے کرایا؟ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کون سی ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتلا دوں، کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ معراج کا سفر کیوں نہیں کرایا گیا کہ مسجد اقصی کی طرف آپ کو لے جایا گیا؟ تو میں بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بیت المقدس کیوں لایا گیا۔ یہ معراج براہ راست ہو سکتا تھا، براہ راست مکہ سے بھی شروع ہو سکتی تھی۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء نے اس موقع پر بہت سارے اہم بات بیان کیے ہیں، بہت سارے نکتہ چینی کیے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک عظیم معجزہ تھا، تمام نبیوں سے بڑا ہوا، تمام نبیوں کے اوپر فضیلت والا معجزہ تھا۔ سفر معراج جہاں خدا تعالیٰ کی دانائی اور کبریائی کا مظہر ہے، وہاں عظمت رسول کا شاہکار بھی ہے۔ اس لیے اس سفر کے حق میں حق تعالی شانہ نے دو حصے متعین کیے۔ جس مقام میں قدرت کے احکام و شرعیت کو بیان کرنا تھا، اس سفر کے آغاز کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے ارد گرد چاروں طرف اس کے اطراف میں ہر سمت ہم نے رحمت و برکت پھیلا رکھی ہے۔ گویا یہ ایسی روحانی اور نورانی جگہ ہے جہاں ہر وقت خدا رب ذوالجلال کی رحمت و برکت کی بارش ہوتی رہتی ہے، بارش برستی رہتی ہے۔ نیز بیت المقدس نماز انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یعنی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تھے تمام نبیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کعبہ کی امامت اور بیت المقدس کا اعزاز بخش کر امام الخاتم النبیین بنایا، اور آپ کو امام قبلتین بنانا چاہتا تھا، آپ کو امام القبلتین کے لقب سے آپ کو نوازنا چاہتا تھا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ تعالی چاہتا تو بیت المقدس نہ لے جا کر مسجد حرام سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی معراج کا سفر کرا سکتا تھا۔ یہی حکمت تھی، یہی دانائی تھی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ وہاں تمام نبیوں کا امامت کروایا، تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے، آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کے پروگرام کے اختتام پر، پروگرام کے ختم ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق کے اوپر، اسی سواری کے اوپر سوار ہو کر آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، جس پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لائے تھے۔ اسی براق کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور آسمانی سفر کا شروعات کرتے ہیں، آسمانی سفر کو طے کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنتی سیڑھی تیار کیا جاتا ہے، ایک جنتی سیڑھی بنوایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک خدائی زینہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شان رسالت تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔
آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایوان قدرت الہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ آمنے سامنے بات چیت ہوتی ہے، آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے، آمنے سامنے سلام و کلام ہوتا ہے، کوئی چیز بیچ میں آڑے نہیں آتی ہے، کوئی پردہ اور کوئی بھی چیز آپ کے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ جیسا کہ ایک تیر جو ہوتا ہے، ایک تیر جو ہے، کمانوں کے سر ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک تیر کا اور جو کمان ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے اور آپ کے پیارے اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلام و کلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا ہی بہترین انداز میں کہا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ فرشتہ نزدیک ہوتا ہے اور اتر آیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ نزدیک ہوا اور اتر آیا یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ جو ہے برابر ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہاں سے تبادلہ تحائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کا طریقہ اور دستور ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے یہاں مہمان نوازی کے لیے کسی میزبان کے یہاں جاتا ہے، دنیا کا طریقہ اور دستور ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے گھر اور اس مہمان کے لیے جس کے یہاں ہم مہمان بن کر جاتے ہیں، اس میزبان کے لیے دنیا کا جو طریقہ ہے اس طریقہ کو ہم اور آپ اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کے لیے میزبان کے لیے کچھ لے کر تحفہ اور ہدیہ لے کر جاتے ہیں۔ جب حق تعالی کے عرش پر مہمان ہوئے تو 3 تحفے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مہمان بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو 3 تحفے لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ جو ہوتا ہے التحیات للہ، یعنی قول عبادت، والصلوات بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادت۔ فرمایا میرے رب کریم تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے۔ تیری حکمت کا کوئی جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تیرے ہی اشارہ پر کائنات چل رہا ہے، تیرے ہی اشارہ پر یہ دنیا کا عالم چل رہا ہے، تیرے ہی اشارے پر یہ پورے عالم چل رہے ہیں۔ میری اور میری امت کی قولی جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، یعنی میں نے جو عبادتیں کی ہیں اور میری امت جو بھی عبادتیں کریں گی، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، جسم کے ذریعے سے ہو یا مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے ہو، تمام کے تمام عبادت تیرے لیے ہوں گے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لبوں سے خدائے بزرگ و برتر کے خصوصیات اور حضور محبت تو عجز و انکساری کے 3 بول اتنے پسند آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہ تینوں الفاظ
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये तीनों लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाह और आप पर रहमत हो, व बरकातुह आप पर भी बरकत हो। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के जवाब देने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे और आपके प्यारे और लाडले नबी को ख्याल कोई दुनिया और किसी चीज़ की लालच या किसी की मुलाकात या किसी की जान या किसी की शान और शौकत का ख्याल नहीं आता है। अगर हम और आप होते वहाँ पर तो कोई और चीज़ मांग लेते, पर वहाँ पर हमारे और आपके प्यारे लाडले नबी का जो ख्याल आता है वह हमारे और आपके बारे में आता है, अपने उम्मत के बारे में आता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की रहमत को इस कदर पुरजोश और वसिया पाया, कुशादा पाया, तो आपको उम्मत की याद आई, यानी आपको उस वक़्त भी अपनी उम्मत के बारे में ख्याल आया। आपने अपनी उम्मत को वहाँ पर भी नहीं छोड़ा। आपने जब देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में है, अल्लाह तबारक व तआला से आज मैं जो कुछ मांगूंगा वो मिलने को तैयार है, वो मिलने को तैयार है, वो अल्लाह तबारक व तआला मुझे देने को तैयार है, तो क्यों ना मैं आज अपनी उम्मत के बारे में कुछ मांग लूँ। मेरी उम्मत भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी उम्मत को भी रहमत व बरकत का एक हिस्सा मिल जाए, मेरी उम्मत को भी रहमत व बरकत का और आपकी किबरियाई का और आपकी अज़मत व शौकत का एक हिस्सा मिल जाता, एक हिस्सा मुतअय्यन हो जाता। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आता है, उधर अल्लाह ताला फरमाता है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में उम्मत के बारे में सोचते हैं, जब तक कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा देता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। दोस्तों, ये है हमारे और आपके प्यारे और लाडले नबी का ख्याल, जिस नबी के बारे में आज हम लोगों ने अपने आप को डुबा रखा है। आज नबी के नाम पर हम और आप पता ना कौन कौन से खुराफात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास जाने के बावजूद एक दुनिया का तरीक़ा है, अगर कोई आशिक होता है और वह अपने महबूब से जाकर मिलता है तो वह किसी और के बारे में वहाँ पर नहीं सोचता है, वह किसी और के बारे में कोई सलाम कलाम या कोई सवाल जवाब नहीं करता है, किसी और के बारे में कुछ बात नहीं करता है, सिर्फ अपने और अपने महबूब के बारे में करता है। लेकिन हमारा और आपका प्यारा और लाडला नबी अपने आशिक व माशूक के पास रहता है। अल्लाह तबारक व तआला से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला आपसे भी बेपनाह मोहब्बत करता है। वहाँ पर भी जब आशिक और माशूक दोनों आपस में रहते हैं, फिर भी उस वक़्त भी हमारे और आपके बारे में, हमारे और आपके ख्याल करता है।